حامی اہل سنت حضرت علامہ الشاہ مفتی مبارک حسین ازہری فاضل ازہر قاہرہ مصر استاد الجامعۃ القادریہ انچارِ اسٹیشن و جملہ احباب منبر سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پڑھیں۔ اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک احسن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے جس نے اپنے نور سے دنیا کو منور فرمایا، درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت پر، جس کے وسیلے سے اللہ بے نیاز نے ہم آپ سب کو زندگی کی بہترین نایاب نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، منبر نور پر جو بھی جلوہ فرما ہے وہ سب قابل تعریف ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے میں کس کس کا نام لوں، کس کس کی بات کروں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ جو ذرہ جہاں ہے وہ وہیں آفتاب ہے۔ کیا بات ہے، جو بھی ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے۔ اور ہماری جماعت کے اس وقت میں ہمارے بزرگ جنہوں نے دور کے مسجدوں کے بھی اتار چڑھاؤ بہت دیکھے، اتار چڑھاؤ سے مطلب مقتدیوں کی، اور حالت حاضرہ کی سیاست کے لیے الحمدللہ سامنا کر رہے ہیں، اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے۔ ان کی تعریف کرنے کے لیے کوئی مجھے پیسہ نہیں دے رہے ہیں، میں اپنی جماعت کی تعریف کر رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ میری جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے رہنما پیدا فرمائے تاکہ لوگ یہ کہنا بھول جائیں کہ مولانا الیکشن ہے، صحیح بات ہے۔ مولانا الیکشن ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ حضرت حافظ و قاری مولانا صفدر حسین صاحب ایسی سیاست میں رہیں کہ جب یہ سیاست کریں تو کبھی صدیق اکبر کا زمانہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت کا پرچم لہرانے والی شخصیت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا زمانہ یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہے، لیکن یہ تب آئے گا کہ جب ہمارے علماء زیادہ سے زیادہ اس لائن میں بھی قدم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے دین کے علماء کو اس لائن میں بھی آنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ دیکھیے، حالانکہ اس بات پر زیادہ چرچا نہیں کرنا ہے، نہ لمبا بولنا ہے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں ناصحانہ باتیں، نصیحت آمیز آپ کو مجھے سب کو باتیں بتائیں۔ حق۔ کوئی لچھے دار بات ایسی نہیں کہی ہے جس سے کہ پبلک بعد میں یہ کہے مولانا صاحب ایسا پڑھ لیتے مزہ آ گیا، بڑی ہنسی آ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ثم الحمدللہ ایسا ڈر سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ڈر کو میرے دل میں بسا۔ آمین اللہ۔ یہاں کوئی بھی نہ تو تقریر کی غرض سے بیٹھا ہے، نہ نعت پڑھنے کی غرض سے بیٹھا ہے۔ جس کو آپ کہیے وہ پہلے کہے گا آپ پڑھ لیجیے، جس کو آپ کہیے وہ پہلے کہے گا آپ پڑھ لیجیے، کیونکہ سب الحمدللہ مدرسوں مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب ایک دوسرے کا ادب و لحاظ ہے۔ یہ ایسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ یہاں پر۔ یہ کیا ہے، مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف لائیں، کوئی بھی ہماری جماعت، ہماری قوم، ہمارے مسلمانوں کا کوئی بھی بچہ عالم دین اگر اعلیٰ پیمانے پر اسلام کی اسٹڈی کر کے ایسی یونیورسٹی سے آئے اور وہ ہمارے بیچ میں ہو تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی قسمت کی بات ہے۔ بے شک حق ہے، بالکل۔ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ یہاں
مفتی صاحب اگر تقریر نہیں بھی کرتے تب بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں آنا ہی کافی تھا. حق بے شک بالکل حق ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. بے شک سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وراثت کا مالک، جیسے ہر ایک آدمی میری جو جائیداد ہے اس کا مالک میرے بچے ہوں گے، آپ کی جو جائیداد ہے اس کے وارث آپ کے بچے ہوں گے، اصول ہے نا دنیا کا. ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ملکیت اور میری جائیداد، اور جائیداد کیا ہے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. مانے کہ علماء جو ہے وہ میری وراثت انبیاؤں کی وارث ہیں. بے شک سبحان اللہ. انبیاؤں کے وارث ہیں. تو اب یہ ان کا دیکھنا، آپ کو کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے بعد اگر کوئی آپ کو دیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ جی میں تو سیدھی بات پہ آتا ہوں. جی جی بالکل حق ہے. سمجھ رہے نہیں؟ جی. سیدھی حضرت. کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کو دیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ کہا میرے بعد اگر کسی کو مجھے دیکھنا ہو تو وہ میری جماعت کے جید عالم دین کو دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. کیا پیغام ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عقل کہتی ہے چاہے وہ کالا ہو دیکھنے میں مزہ نہیں آئے. جی حقیقت کہتی ہے عقل سے کام لے. بے شک. عالم کبھی کالا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. کہ تو نے تاریخ بلال نہیں پڑھی؟ جی بے شک. ہاں؟ کہ تو نے اور زمانہ نہیں دیکھا؟ اتحاد ہسٹری آف اسلام نے سبحان اللہ. یہ بظاہر تو دیکھنے میں کالے لگتے ہیں، یہ نبی کا علم سیکھ کر خود بھی روشن ہو جاتے ہیں اور زمانے کو روشن. چند منٹ آپ سے اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. ایک بات ہی لگا کر صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا کامیاب پروگرام چل رہا ہے. پہلے 2-3 شعر پڑھ لینا. حضرت کرا ناشی پڑھ دیجیے. بعد میں تقریر کرتے. سے مداح رسول بلبل باغ رضا جناب عبد القادر سلمہ نے بہت اچھے انداز میں کلام کرا. آپ نے سماعت کیا ہوگا. جی. اور یہ آپ سب کے، ہم تو سبھی آپ کے ہیں، یہ بھی آپ کے ہیں، ہم بھی آپ کے ہیں. یہاں کوئی یہ تو بات ہی نہیں تھی کہ کوئی مقرر یا شاعر بن رہا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم میلادیں اپنے گھر میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ حق بات. بے شک بالکل حق. ہم اس نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، بھلے ہی ہماری تاریخیں دور دور لگی ہوں. پہلے کہتے ہیں کہ اس آگ سے وہ کیا ہے، اس آگ سے بچائیے اپنے اہل و عیال کو، ہاں اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر میں آگ نہیں لگتی لیکن وہ ایسی آگ ہوگی جو پتھر ہی جلائیں گے. اللہ اکبر. تو اس کو بچائیے، ان لوگوں کو بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اس سے بچائیے. بس یہ ارادہ تھا. چلے آئیں. آپ بھی تقریر سننے سے پہلے اچھی اچھی نیت بنا لیجئے. یہ تو سچ ہے کہ ہم یہاں سے وہ تو کوئی ٹال نہیں سکتا. پروگرام ختم ہونے کے بعد دعوت ہے، دعوت تو ملنی ہے. اسے تو ذہن سے نکال دیجئے. یہ تو کوئی آپ کی مارے گا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حق بات. دعوت تو آپ کی کوئی نہیں مارے گا. دعوت تو جو بھی بنی ہوگی، وہ چاول بنے ہو جائے بریانی بنی ہو، وہ تو نہیں کھلانا ہی کھلانا ہے، جو کہ اپنے آپ کو نہیں کھا لیں گے، وہ تو نہیں کھانا ہی کھانا ہے. بہرحال اب اس کے علاوہ ہٹ کر نیت بنا لیجئے تو یہ کھانا بھی آپ کے لیے باعث برکت ہو جائے گا. حق بات. واہ نیت واہ. بنا لیجئے کہ میں یہاں علماء اہل سنت اور یہ جو ارباب ممبر بیٹھے ہیں ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو ان کی زیارت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا فیضان ان کے نورانی فیضان سے مجھے فیض، اور ان سے جو کلمات مل رہے ہیں ان سے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو سنوارنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. یہ ارادہ بنا لیجئے. دیکھیے ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے. ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے. جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرما دے، جس کو چاہے گمراہ فرما دے. اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے سمجھے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو بھٹکا دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ آپ ذہن میں بسا لیجئے کہ دعوت تو ہماری کوئی نہیں مارے گا. الحمدللہ دعوت تو ہمارے مقدر میں جتنے لقمے ہیں آپ نے ابھی سن لیا، نہ ادھر سے ہوگا نہ ادھر ہوگا، ملنا ہی ملنا ہے. 14 تاریخ تھی، 14 ربیع النور تھی. تقریباً یہی وقت تھا میری تقریر ہو رہی تھی. میں نے پچھلے بھی ایک برسی میں بتایا، آج یہ دوسری برسی ہے شاید. 14 تاریخ کی یہی وقت تھا. اچانک ایک ایسی خبر ملتی ہے جو کلیجہ چیر جاتی ہے. اللہ. تقریر ہو رہی تھی، تقریر کے دوران ایک میسج آتا ہے. حافظ بشیر صاحب قدس مدہ ذل العالی میرے بہت قریبی دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.
اور وائس پرنسپل مدرسہ الجامعۃ الرضویہ چمن اسلام، سبحان اللہ. اس کی بنیاد بھی ہے حافظ رشید صاحب. جی اللہ ان کے بازوؤں کو بھی ویسا ہی مضبوط بنائے. آمین آمین کہتے ہو کیا کسی کو تکلیف ہے؟ آمین. دعائیں کیا کرو دشمنوں کے لیے بھی، اللہ کیا پیغام ہے. دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کیا کرو. اور اپنے جگہ اگر کسی دوسرے کو دعا مانگو گے نا تو جلدی اپنی قبول ہو جائے گی. حق بات. اس لیے دوسروں کی جگہ پہلے تو اپنی جگہ پہلے دوسروں کو مانگا کرو. اس چکر میں مت پڑا کرو کہ جو اسے مل گیا ہے وہ مجھے مل جاتا. اب یہ کہا کرو یا اللہ جو اسے ملا ہے اور کوئی اگر ضرورت مند ہو تو اسے عطا فرما. سبحان اللہ. یہ تو رب دیکھ رہا ہے کہ کون جملوں کی ضرورت مند بمباری. ہے. واہ بے شک. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب کی تشریف فرمائیں اور میرے بزرگ حافظ وقاری مولانا صدر صاحب کا حکم ہے. میں حالانکہ نعت نہیں پڑھتا کیونکہ نعتیں بہت ہو گئی. میں تو سوچ رہا تھا اتنے سریلے اندازوں میں کہہ کر کیا پھنسوں. اس لیے اب میں کیا کہوں، بڑا ہونے والا ہوں آپ کے بیچ میں. جب بچے داڑھی والے ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو استادوں کو بھی لگنے لگتا ہے کہ ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں. صحیح بات. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالت پر اللہ نے ہم کو بچپنا دیا تو ایسا بچپنا دیا کہ ہم جتنا اپنے بچپنے پہ رشک کریں وہ کم ہے. سبحان کہ اللہ. اس نے اپنے گھر میں ہمارا بچپنا کاٹا ہے، مدرسہ رسول میں، مدرسوں میں ہمارا. اب جوانی دی تو آپ جیسے لوگوں کے بیچ میں رشد و ہدایت کی باتیں کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل ہماری جوانی کو آپ کے بیچ میں گزارا. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ بڑھاپا بھی ایسے ہی گزار دے کہ ایسے ہی چلے جائیں جیسے ہمیں اللہ نے جن وعدوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے انہی وعدوں کی ادائیگی کے ساتھ رب عظیم اپنے پاس کرا دے. تو آئیے دو شعر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا نہیں ہوں. کوئی نہیں میرے نبی جیسا. پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک دو نئے اشعار ہیں، میں اکثر جگہ پڑھ رہا ہوں. مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، آپ نے تو سنے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، اور نہیں پسند آئے تو سبحان اللہ بھلے مت کہنا، لیکن کوشش کرنا سمجھنے کی. ٹھیک ہے. پنجابی کے اشعار ہیں، وہ پنجابی زبان میں ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کو. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. تو عرض خدمت ہے، مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے. واہ کیا بات واہ ہے ماشاءاللہ. یہ تو واہ واہ کیا بات ہے. سب لوگ مدینے میں جائیں گے. دفن تو ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ. دفن تو ہونا ہے. جی انشاءاللہ. بالکل. دفن تو ہونا ہے. تو ایسی بھلے ہی چاہے کیسے ہی ہماری خاک کو چاہے پتھروں سے دبا دے، چاہے کیسے ہی دبا دے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی بابا ہے ہمارا. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے مدینے میں کہ صاحب کو عزت و احترام سے دفنا دیجیے، ارے کہیں پھینک دیجیے مدینے کی گلیوں میں. واہ کیا عشق ہے. واہ واہ عشق با کمال ہے. سبحان اللہ. بریلی میں بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے جانو دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے. سبحان اللہ. مزہ آ گیا. ہوش ہوش کی ہے، مدہوش ہو جاتے تھے آپ کہتے تھے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں جانتے. سارا تو سامان مان گیا. زندہ باد زندہ باد. تو ویسے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا. تم نہیں چلتے ردا سارا تو سامان ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا وہاں مقبرہ اچھا بنا جائے. ہم تو عرض کرتے ہیں کہ مولا ایسا دن وہ الگ کوئی اور لوگ ہوں گے کہ جن کی خواہش ہوگی کہ ہمیں ہمارے گھر میں دفنا دیا جائے یا ہماری کہیں اچھی سمادھی بنا دی جائے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں جب بھی موت آئے، ہمیں موت کا فرشتہ ہمارے اوپر پنجہ مارے تو آپ کا روضہ ہماری نظروں میں سمایا ہو. سبحان اللہ. سبحان. اور جب آنکھیں بند کر کے زمین کے نیچے جائیں تو بند ہوں تو آپ کے روضے کے سامنے، اور جب کھلے تو آپ کا دیدار ہو. عرض کیا ہے پنجابی شاعر نے کہ مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے. سبحان اللہ. جب ہم جائیں گے کہیں دیکھ لیجیے گا، پھر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو پھر قبر کے اوپر چھوڑ دیجیے، گلی کے اوپر چھوڑ دیجیے. جس کی گلی میں پڑے ہیں وہ اپنے آپ سنبھال لے گا. انشاءاللہ. کہ مدینے میں جو دفناؤ قبر جانے خدا جان. خدا جان. نبی جان. اچھا نبی جان. یاد ہی نہیں رکھو گے تو میں کیا بتاؤں آپ کو. مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے
میں شیدائے محمد ہوں، میں شیدائے محمد ہوں، حشر جانے نبی سبحان کیا بات میلاد النبی حافظ و قاری اقبال احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد میں شیدائے محمد ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا، 2.5 کلو کا 50 گرام کی زبان کھاتے چلے جاؤ. میں شیدائے محمد ہوں. سلمان خان نے اگر ٹھمکا لگا کے کوئی گیت گایا ہوتا تو اشارے میں یاد ہو جاتا. زور سے بولو ذرا شاہ سبحان رخ خان نے گایا ہوتا تو اشارے میں یاد ہو جاتا. جی بھائی ان خانوں کے چکر مت پڑو، احمد رضا خان کے چکر میں پڑو، سب کچھ سبحان یاد اللہ ہے. سبحان اللہ کمال کر دیا. واہ 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 احمد رضا خان زندہ باد زندہ باد. میں شیدائے محمد ہوں، حشر جانے نبی جانے، اور قبر دا خوف دے دے کے منو کیوں ڈراتے ہو، خبر دا خوف دے دے کے منو کیوں ڈراتے ہو، وہاں سرکار آئیں گے قبر جانے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہاں سرکار جائیں گے وہاں سرکار جائیں آئیں گے آئیں گے. قبر جانے نبی جانے. سبحان اللہ. دوسری پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے مفتی صاحب مدد اللہ علی کے زبان سے جو سنا تھا وہ یہ کہ ہم دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، قبر ہم کو بلا رہی ہے، حق بات ہے بے شک. قبر ہم کو بلا رہی ہے. اور اسی شاعر نے اسی انداز میں کچھ اپنی بات بھی کہی تھی، اور وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ تم دنیا کے حالات پر مت جاؤ بلکہ اپنے حالات کو دیکھو، تمہیں قبر بلا رہی ہے. تینو قبر آواز مارے پئی، سمجھاتا بھی چلو. تینو قبر آواز مارے پئی، او دن تیرا تی پکارے پئی. اللہ اللہ اللہ. اب سمجھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی موٹر سائیکل پر جانے والے، کار سے جانے والے، ٹرین اور فلائٹ سے جانے والے، بہت دمدار. قدم رکھنے سے پہلے اینٹ کا گلہ بنا کر سانچے میں ڈالنے والے، سیاست کے بل بنا بنا کر اکاؤنٹ میں پیمنٹ لینے والے، سب کے لیے کہہ رہے ہیں. مصلی پر قدم بڑھانے والے، لوگوں کی امامت کرنے والے، لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، اچھے اور برے کام کرنے والے، سب سنو، ہر کام کرنے سے پہلے یاد رکھنا تجھے قبر بلا رہی ہے. بے شک حق ہے. تجھے قبر بلا رہی ہے. میرے بھائی تینو قبر آواز مارے پئی، او دن تیرا تی پکارے پئی، او دن تیرا تی پکارے پئی. تینو پھر کسی نو آس لگاوے گا، قبر میں ہنجو بھر بھر روے گا. اللہ تینو کسی نو آس لگاوے گا، قبر میں پھر ہنجو بھر بھر روے گا. اس لیے
کہو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ آخر میں ایک نصیحت دیتے ہیں الہ اگر نہیں مانے تو تم جانو، میں تو چلا، میں تو قبر میں چلا کہ لیو یار، وہ کہہ رہے ہیں لیو یاری رب دی حوالی ملن 4 دن دے، 4 دن، ایسا کیا کسی نے سوچا تھا؟ اس لگ بھگ اتنا ہی وقت تھا، تقریر ہو رہی تھی، اچانک دل چیر دینے والی ایک خبر حافظ بشیر القادری کے ذریعے سے پہنچتی ہے، حضرت آپ کے خالازاد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نہیں پوچھا کون سے کا کیا ہوا، کوئی بھی خالازاد بھائی ہے، کس کو ٹھیس نہیں پہنچی، کس کو تکلیف نہیں پہنچی، لیکن دوستو ناراضگی اس پر کسی سے نہیں ہے، کیونکہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب نے فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اللہ انہیں جو موت ہوئی ہے وہ شہادت کے درجے میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ سبھی جانے، وہ تو کہہ کے چلے گئے میں تو جا رہا ہوں، اچانک کیا کسی کو معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ میں نے یہی نہیں ہے، ایک بات میں اکثر کہتا ہوں حضرت کہ ہم لوگ جب مسجدوں میں ہوں یا مدرسوں میں ہوں، صبح کو مسافہ کرتا ہے، جوان ہے، کہاں تیزی میں جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، ہم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بولے نہیں حضرت بیٹھنا نہیں، ابھی دعوت دینے کے لیے نکلنا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے بریلی جانا ہے۔ 8 دن رہ گئے برات کے دعوت میں، ابھی آیا ہوں جے پور سے، دعوتیں بہت بانٹنی ہیں۔ ابھی نماز فجر میں مسافہ کیا، ایسے حالات سے گزرے ہیں ہم، نماز فجر میں ابھی مسافہ کیا کہ حضرت ہم جا رہے ہیں، ابھی دوپہر تک لوٹ کے آتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ ہم اپنی درسگاہ سے فارغ نہ ہوئے تھے، اتنی دیر میں دل چیر دینے والی خبر آتی ہے، وہ جو اس کے 8 دن صحرا بندھنے کے رہ گئے تھے، جس کے 1 ہفتہ صحرا کے لیے رہ گیا تھا، اسے موت نے اچک لیا ہے۔ اللہ وعدہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، بے شک بالکل حق بات۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ بالکل حق بالکل۔ اس لیے میرے یاروں، اور ایسا ہی ایک واقعہ کیا سناؤں، ہزاروں واقعے میں نے دیکھے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں آپ تو بلیاض عمر کتنے بڑے ہیں، آپ نے کتنے واقعات کا سامنا کیا ہوگا جہاں دل تھامے نہیں دھنتا ہوگا۔ کچھ دن گزرے، دن گئے، راتیں گزری، مہینے گزرے، سال گزرے، پھر اسی پٹری پہ زندگی چلنے لگی، بے شک پھر اسی پٹری پہ۔ اب نہیں ہے احساس، وقت آتا ہے تو احساس ہوتا ہے، لیکن پھر نہیں۔ تو یہ احساس دوا کیوں؟ یہ تو ظاہر رہنا چاہیے تھا، یہ ابھرتا رہنا چاہیے تھا، کمزور کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے موت کی سختیوں کو بھلا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے تھا، وہ تو جانے والا کہہ کر چلا گیا۔ ایسے ہی معاملے بہت سارے، ہم کس کو بتائیں؟ بتائیے۔ ہمارا ایک بمبئی کا سفر تھا، اس میں ہم اپنے 3 بہت عزیز دوست، آج تک شاید آپ کو نہیں سننے کو ملی ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 دوست حافظ صاحب قبلہ ممبئی کے سفر پہ تھے، شاید آپ نے نہیں، لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اپنی ہر قدم پر، وہ ایک مقولہ ہے اور ایک روایت بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے کہ عبادت الہی کیسے کریں، کہ جب قیام میں ہو تو یہ سوچ کر قیام کر کہ یہ میری زندگی کا آخری قیام ہوگا، جب رکوع میں ہو تو اس طرح سے رکوع کر کہ یہ میری زندگی کا آخری رکوع ہوگا، جب سجدے میں ہو تو ایسا سجدہ کر کہ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ ایسی عبادت کر، یہ سوچ کر عبادت کر کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جان لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ نے علماء کے ذریعے سنا ہوگا، ہم لوگ سفر پہ ہیں، 3 عزیز دوست، جس میں حافظ بشیر صاحب قبلہ بھی، اور وہ بیٹھے ہوں گے ہمارے چچا، ان کے ایک ناطے دار ہیں، وہ ہم لوگ ممبئی کے سفر پہ تھے، 3 مہینے ہی شاید نہیں ہوئے تھے، ایسی 1.5 یا 2 مہینے ہوئے ہوں گے۔ ہم ایک حادثے سے ابھرے تھے، میرے بھی بھائی کا ایک فیکٹری پہ انتقال ہوا تھا اچانک، ہم لوگ ممبئی کے سفر پہ تھے، رمضان شریف کا دن تھا، رمضان شریف آنے والے تھے، الغرض ضرورت سے ہم وہاں جا رہے تھے۔ ایسے ہم نے آگے جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان اچانک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ بس، جس بس میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے دہلی کے لیے، شاید مراد آباد سے آگے رہی ہوگی، مراد آباد سے تقریباً آگے رہی ہوئی، وہ کھڑے ہوئے ٹینکر میں جس میں اینگل بھرے ہوئے تھے، اس میں جا کے گھس گئی۔ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی، اس واقعے کو ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا گیا تھا، اس کو بہت اخباروں میں بھی دیا گیا تھا۔ ہمارے پیچھے، ہمارے آگے والے جتنے لوگ تھے، اور ہم لوگ اس سے مشکل سے 2 یا 3
कुछ हम एक तो 2 या 3 सेकंड पहले और बाकी 2-1 मिनट पहले के पीछे जाके सोने के लिए गए होंगे। आगे बैठने का उस समय का दौर था, आगे बैठने का बहुत शौक होता था कि सवारी में आगे बैठेंगे, हर को रहता है कि आगे बैठेंगे। तो शुरू में तो गलती से जब बैठे तो आगे बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते पे जहाँ हादसा होने वाला था उससे 2-4 सेकंड पहले हमारे साथियों में हम लोगों को ख्याल आया कि पीछे बैठेंगे, अब लेटेंगे, नींद आ रही है। और अचानक इतनी नींद आ गई, कितनी देर में इतनी नींद आ गई कि हम लोगों को ये खबर ही नहीं रही कि गाड़ी अब कितनी देर में कहाँ क्या हो गया। हमको उठाया गया था और उस पूरी रोडवेज में एंगल रुक जाते हैं। जितने लोग भी आगे बैठे थे, मेरे ख्याल से 5-7 लोग थे, थोड़े आदमी बैठे थे उसमें, 5-7 लोग थे, किसी के पेट से, किसी के सर से, किसी के कहीं से अलगरज वो एंगल पार हुए। कितने लोग जहाँ जाने बहक हुए, कितने लोगों की जाने गई। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मौत की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। जो पीछे बैठे थे हमसे, जो लोग जिनकी सीटों पे हम आकर लेटे थे, वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि ये मौलाना होके आगे बैठेंगे, ये मौलाना लोग होके आगे बैठेंगे, डैग बज रही है इसलिए बैठे होंगे। ऐसी बातें कर रहे थे उनमें कुछ लोग कि डैग बज रही है इसलिए आगे बैठे हैं, नींद नहीं आए आराम से। ये मौलाना लोग ऐसे मौके देखते हैं। हम लोगों ने तीनों दोस्त ने कहा भाई पीछे चलो, इन्हें आगे आ जाने दो। हम लोग पीछे चले आए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने गाने के लिए थोड़ी भेजा था, हमें तो गाने वालों को बचाने के लिए भेजा था। अल्लाह पर क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और ये ऐसा नहीं है मेरे जाने के बाद हर्फ ब हर की तस्दीक आप हामिद बशीर साहब किबला से सुनना, शायद उन्होंने भी आज तक अपने घर से इतना किया होगा और मैंने भी नहीं किया, लेकिन जब भी वो वक्त याद करते हैं कलेजा टहल जाता है। और 1 से 1.5 महीना मुश्किल से हुआ होगा 40वां करके हम अपने सगे भाई का फारिग हुए थे। उसी दौरान कैसे हादसा, इन बच्चों को तो शायद मालूम है, और अचानक ऐसा हादसा होता कि हम लोग पीछे उठे। हमने कहा भैया गाने इन्हें सुने, तो 5 सेकंड नहीं हुए कि वो रोडवेज वाला जो ड्राइवर था वो उसने थोड़ी देर पहले ही शराब पी थी और अचानक वो उसकी गाड़ी जो है उसमें जा घुसी। तो जो गाने सुनने वाले थे, जाने किसकी आवाज उन्होंने सुनी? मलकुल मौत की आवाज सुनी। जिसे बचाना था उससे पीछे लाया, जिसे जाना था उससे आगे लाया। बेशक। तो कब किसकी कहा जाए? वो कहने वाले जाने वाले जाते हैं, कह के चले जाते हैं। ले यारी रब दी हवाली मिलन 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलेंगे। कहते हैं यहाँ जिंदगी में 4 दिन का मिलना था, अब तो हम चल पड़े। अब असली ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैदान क़यामत होगा, सरकार की आमद हो रही होगी। ईद तो असल में वो होगी। ईद से कम नहीं है क़यामत का दिन, वाह। ईद से कम नहीं है क़यामत का दिन, क्योंकि उस रोज आका का दीदार है। क्योंकि उस रोज आका का दीदार है। ऐ लोगो, आरज़ू ये बनाओ, तमन्ना ये बनाओ कि रब हमें वो दिन न लाए, वो वक्त हमारे पास न लाए, वो घड़ियां हमारे पास न लाए कि सवाने पे जब सूरज हरारत डालता होगा। वाह सुभान अल्लाह। सवाने पे जब सूरज हरारत डालता होगा, तपिश होगी बहुत ही, कलेजा मुंह को आएगा। हज़रात, उन घड़ियों को याद रखें, उन वक्तों को याद रखें। यही आपको मुफ्ती साहब किबला ने पैगाम दिया है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस अजीम मौके पर, इस वर्सी के ताल्लुक से, कि आज हम किसी की वर्सी में बैठे हैं, कल वो दिन भी आएगा कि लोग हमारी वर्सियों में बैठेंगे। ऐसे अपने पीछे औलाद छोड़ें, उनकी तरबियत ऐसी करें, ऐसी औलाद छोड़ें, ऐसी तरबियत उनकी करें कि उसकी वर्सी आने से पहले उस घर में जो उसने बच्चे छोड़े हैं उनकी हालत ये रहे कि मैं 4 भगोने नहीं, जब तक वर्सी आएगी 4 कुरान पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मैं चूंकि जिस मामले पे बात चल रही है मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ कि भगवान पकाना भी कोई बुरी बात नहीं, भगवान खिलाना भी सवाब का काम है। कि रिस्क के ताल्लुक से तेरा खाना नेक लोग ही खाएं, ताकि उनकी नेकियों में तेरा हिस्सा भी हो। समझ रहे हैं? तेरा हिस्सा भी हो। तो मिल्लत के नौजवान साथियों, अजीज रिश्तेदारों,
اس بات کو ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑنی ہے، ایسی اولاد چھوڑنی ہے کہ جس روز بھی قبرستان سے کھیت کی طرف جا رہا ہو گزر کے، اس کے ہاتھ میں رسی ہو یا سر پہ دھان کا گٹھا رکھا ہو، پتائی پرالی کا کوئی بھی گٹھا رکھا ہو، جس وقت بھی قبرستان سے گزرے تو اسے یہ یاد آ جائے میں یہ پرالی یا دھان کا گٹھا اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، لیکن میری ماں میرے باپ یہاں سو رہے ہیں، کم از کم ایک بار ان کو سلام کرتا ہوا نکل جائے۔ بے شک بالکل۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جانا، ورنہ وہ تو اسی 99 کے چکر میں جائے گا، 20 گٹھے پڑے تھے، 10 تو لے یہ رہی اور 10 میں لے آؤں گا۔ تو ابھی تک بیٹھی پڑی ہے، کیا کر رہی تھی آنکھیں؟ ابھی لائی نہیں ہے، کتنے گٹھے رہ گئے؟ میں 3 بار لے آیا، تو 1 بار بھی نہیں لائی ہے، اور رستے بھر پورے گنتا جا رہا تھا، ابھی ٹریکٹر والے کو لانا ہے، ابھی یہ لانا، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اماں کی خبر گزر گئی ہے، باپ کی خبر گزر گئی ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جانا ہے ہمیں، اور یہ تربیت آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف اولاد کے اوپر ماں باپ کے ہاتھ ہیں، بلکہ ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کا ہاتھ ہے۔ حق بات ہے، یہ بات بالکل درست۔ آپ اپنا حق تو بعد میں جتائیں گے نا، جو وہ 10 سال 15 سال کی زندگی آپ کے بیچ میں رہ کر گزارتا ہے، پہلے آپ کی تربیت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ماحول کیسا دیا، جی آپ نے اپنے بچے کو کیسا ماحول دیا، آپ نے کیسا اس کو تربیت دی ہے، آپ نے کیسے چھوڑے، آپ نے علماء کے ذریعے سنا ہوگا، سبحان اللہ، آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا۔ دیکھیے ایک اولاد کی تربیت کا اندازہ تو کریے، ایک شخص ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اب وہ بیمار ہے، بہت بڑا بیمار پڑ گیا، تو اس تیسرے بیٹے نے کہا یار میں کیا کروں، ایسا کرتے ہیں دونوں سے صلاح کر لیتے ہیں، کوئی بھی ایک آدمی باپ کو لے لے۔ اپنے ذہن میں ہی اس نے سوال کر لیے، دونوں بھائیوں کو بلایا، گھر میں مجلس شورا لگ گئی، پنچایت ہو رہی ہے، جی پنچایت میں دونوں بڑے بھائی بھی ہیں اور وہ چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ بیٹا کہتا ہے چھوٹا والا کہ بھائیوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا، کام سے پریشان اس لیے کیا ہے کہ آج باپ کا الیکشن ہونا ہے۔ باپ کا الیکشن ہونا کیا مطلب کا، جو باپ کو رکھے گا، باپ کو ایک آدمی رکھے چاہے کوئی بھی رکھے، یہ چندے سے نہیں کھائیں گے، یہ چندے سے نہیں کھائیں گے، لیکن پتہ نہیں بڑھیا بڈھوں کو آج کے چندے کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں 10 دن تیرے یہاں رہوں گی، 1 دن تیرے یہاں رہوں گی، 15 دن اس کے یہاں رہوں گی۔ وہ بھی نہیں کہتا بوڑھا بھی کہ تجھے پالا ہے، تجھے جوان کیا ہے، میرا حق ہے، تو میری وراثت پہ رہتا ہے، میرے مکان میں رہتا ہے، میرے کھیت کھلیان جوتتا ہے، میں کسی دوسرے کے کیوں جاؤں گی، میں یہاں بیٹھی ہوں، تیری بہو کھلائے گی، واہ واہ، تو کما کے لا کر دے گا، یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہتی۔ کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ وہ بھی کسی دن بہو تھی، اسی لیے نہیں کہتی ہے۔ کیوں نہیں کہتا بڑا وہ؟ اس لیے کیونکہ کسی دن وہ بھی بڑا تھا، اس کے بچوں نے دیکھا تھا کہ میرے دادا کیسے رہتے تھے، اس لیے اس کی دہشت اور ڈر سے اس کی زبان نہیں کھلتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں سے دعوے کے ساتھ کہا تو پھر یہ میرے بچے کو میرے دباؤ کا دور یاد بنا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یاد کرو مسلمانوں، وہ بچہ کہتا ہے چھوٹا والا کہ بھیا اب ہمیں آپس میں یہ باپ کو بانٹنا ہوگا کہ ہم باپ آپ لے لیں یا یہ لے لیں یا میں لے لوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ جو باپ کو لے گا وہ باپ کی جتنی جائیداد ہے یہاں تک کہ مکان بھی وہ نہیں لے گا۔ الٹا فیصلہ، الٹا، یہ بڑھیا۔ الٹی ہی چال چلتے دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بچہ کہہ رہا ہے میرے پیارے میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو باپ ہیں ان کو جو لے گا وہ باپ کی کسی بھی دولت سے کوئی حصہ نہیں لے گا، یہاں تک کہ جو مکان انہوں نے بنایا ہے اس میں بھی کوئی حصہ نہیں لے گا۔ جو باپ کو لے گا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ ابھی ترنت مکان چھوڑے گا۔ حضرات گرامی بڑے بڑے تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے بڑے تھے، بڑے چالاک تھے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ساری چالاکی وہ بڑے سے ہی لیتے چلے آتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے چالاکی یہ نہیں ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، چالاکی یہ نہیں ہے جو کرنے جا رہے ہیں، بڑا تو وہ ہے جسے نبی نے فرمایا امیر کون ہے، دولت مند کون ہے، دولت مند وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا خزانہ زیادہ ہے، وہی دولت مند ہے۔
فقیر کون ہے، غریب کون ہے، سب سے کمزور کون ہے، بڑا بادشاہ بھی ہو نیکیاں نہ ہو تو فقیر ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس اعمال صالحہ ہے وہ بہت بڑا امیر ہے۔ بچہ کہہ رہا بھیا جو باپ لے گا وہ زمین نہیں لے گا۔ الغرض آگے چلتے ہیں۔ دونوں لوگوں نے کہا، بھائیوں نے کہا اچھا ہمیں 1 منٹ مشورہ کرنے کا موقع دیجئے۔ دونوں بھائی تھے بڑے بڑے، ایکانت میں گئے، صلاح کی کہیں کوئی جانور نہیں نا، ایسا کرو، یہ خود نہیں چھوڑنا چاہتا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوگا، ایسی کہہ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے یہ لے لے۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا، ہم نہیں لیں گے یہ لے لے، دیکھیں گے کہ یہ مکان چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ مکان اپنے چکر میں لینا چاہتا ہوگا، اس لیے اس نے ایسی شرط لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں بھائی پلٹ کر آئے، انہوں نے صلاح کی، کہا بھائی یہ بتاؤ یہ جو تم مجلس میں مشورہ دے رہے ہو باپ کے تعلق سے، کیا یہ ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے بھی؟ کام میرے لیے بھی ہے، میں بھی اسی پہ تیار ہوں۔ اگر میں باپ کو لوں گا، میرے لیے باپ کو چھوڑو گے تو میں مکان بھی چھوڑوں گا، دکان بھی چھوڑوں گا، کھیت کھلیان بھی چھوڑوں گا، اپنے بچوں کو لے کے چلا جاؤں گا باپ کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے تو پھر تم ہی لے لو، ہمیں دولت چھوڑ۔ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابا جی کو لیا ساتھ میں، بیمار ابا جی کے ساتھ میں چل دیے۔ ذرا تھوڑی دیر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ اب بیوی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، مکان کیسے چھوڑ رہی ہے؟ جانتے ہیں کیوں چھوڑا اس نے بیوی نے وہ مکان؟ اس لیے کہ وہ جس گھر سے آئی تھی اس گھر میں ماں باپ کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے، واہ۔ اس لیے میں لچھے دار باتیں کہہ کے آپ کا دل بہلانے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کو تاریخ سے واقفیت کرانے آیا ہوں اور اصلی زندگی کی طرف لے جانے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں اصلی زندگی وہ نہیں ہے جسے ہم لہو لہب میں گزار دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ملت کے نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز رشتہ داروں، میرے پیغام کو نوٹ کر لینا، دل میں بسا لینا۔ وہ بچے نے، اس بیوی نے کیسے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا۔ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، آپ کی بھی بات کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ذرا اٹھائیے کہ کون کون حصہ نہیں لیتا۔ جس روز ماں اور باپ کا جنازہ نکل جاتا ہے اس دن وہ چارپائی کے بھی ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ جس چارپائی پہ وہ لیٹ کر مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اس چارپائی کا ایک پایا چھوٹے کے پاس، ایک پایا بڑے کے پاس، کسی کے پاس پٹی پہنچتی ہے، کسی کے پاس سرہانہ پیدیانہ پہنچتا ہے، کسی کے پاس بہن پہنچتے ہیں۔ مومنین مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو، کیا وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ جس دن تمہارے پیشاب کرنے سے بار بار بہن کٹ گئے تھے بیچ چارپائی کے، اس چارپائی پہ اس نے کلیجہ رکھا تھا، اپنا پیر رکھ کر تمہیں سکون دیا تھا، خود اس سوکھی ہوئی اس گیلی جگہ میں، اس پیر نکلی ہوئی جگہ سے رات بھر ٹھنڈ سے کراتی نہیں تھی۔ آج اس کا بھی کلیجہ پھاڑ کر رکھ دیا۔ جس دن یہ جنازے نکلتے ہیں اس دن ان کی چیزوں کو تمام کو بانٹ لیا جاتا ہے، پنچایتیں بلائی جاتی ہیں، پردھان جی کو بلاؤ، وہ کھیت ہے اس میں گٹھے پڑیں گے، میں وہ نہیں لوں گا، وہ دکان ہے اس میں یہ پڑے گا، میں وہ نہیں لوں گا، میں یہ نہیں لوں گا۔ واہ رے بچے تیری عظمت و رفعت پر قربان، تیرے فیصلے پہ قربان۔ وہ بچہ کہتا ہے میں باپ کو لے کے چل دیا۔ اب کچھ دنوں تک جہاں تہاں کرائے پر رہا، بہت دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، تو اسے کے باپ اسی اسنا میں بیمار تو تھے ہی، انتقال فرما گئے۔ لیکن جانتے ہو کیا کہتے ہوئے گئے تھے؟ چھوٹے بھیا بات آخری ہے، سنتے جائیے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ تمہیں دیر نہیں ہو رہی، دیر ہمیں بھی ہو رہی ہے۔ صحیح بات یہی ہے۔ ہاں، اور ہم بس اب اپنی بات ختم کر رہے ہیں، 9 بجے ہیں پورے۔ اس کے بعد اس بچے سے اس باپ نے بلایا، چھوٹے والے کا بیٹا میں تجھ سے بہت خوش ہوں، واہ، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ارے واہ، خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا کھلایا، خود ننگے رہ کر مجھے کپڑے پہنائے، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ پروردگار میری روح نکالنے سے پہلے میں تجھ سے صرف، مجھے چاہے کچھ بھی میرے اعمال کا بدلہ ہو، لیکن ایک نیکی جو میرے بچے نے میرے ساتھ کی ہے، اس نے اپنا میرا جائیداد سب چھوڑ کر مجھے دیا ہے۔ پروردگار تو اپنی آغوش رحمت میں اب اسے دیتا ہوں، اسے لے لے اور اس پر اپنا کرم فرمانا۔ مرض الموت کے وقت کے کلمات اگر نیک ہو تو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بچہ کہتے ہیں، بچے نے ہاتھ اٹھایا، کہا آمین یا رب العالمین، آمین کہہ دیا۔ باپ کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ کچھ دن گئے، رات آئی، سب گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ہے کہ ایک سفید پوش بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، اور آ کر کہتے ہیں کہ فلاں درخت کے نیچے، فلاں پیڑ کے نیچے جانا، وہاں پر 100 اشرفیوں کی تھیلی رکھی، دینار کی تھیلی رکھی ہے، وہ تھیلی تیرے لیے ہے، تو جا کر صبح اٹھا لینا۔
جی جی بالکل. وہ تھیلی جا کر صبح اٹھا لینا. وہ پہنچا, کہا سنو پہلے ایک بات بتاتے جاؤ, یہ جو تھیلی مجھے آپ جو بتا رہے ہو اٹھانے کے لیے, کیا اس تھیلی میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے؟ کیا اس تھیلی میں 100 دینار کی جگہ برکت دی ہے؟ ارے میں ہوتا تو پھٹ سے ہاتھ کھول دیتا, یہ تھوڑی کہتا. کوئی ہوتا آج کے دور کا آدمی معاذ اللہ تو کہے بات بات کمزور دل والے کہتے تھے مزہ آ گیا, مایا مل گئی ہے, کیسے چکر میں زمین کھودتے پھرتے ہیں لوگ. وہ بولے کہ بھائی پہلے یہ بتا کہ اس 100 دینار میں کوئی برکت بھی اللہ نے رکھی ہے؟ وہ بزرگ کہتے نہیں پیارے, ان 100 دینار میں برکت کچھ نہیں ہے, تو صبح کو لے آنا اور اپنا کام چلا لینا. صبح اٹھا, بیوی سے مشورہ کیا, بیوی سے کہا سنو رات میں نے ایسی سی بات دیکھی ہے, میرا خواب سچا لگتا ہے, اور میں فلاں جگہ اس نے بتایا کہ 100 دینار رکھنے, اگر کوئی اجازت دو تو میں اٹھا لاؤں. میں نے تو ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اس میں برکت نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے, برکت نہیں ہے تو نہیں چاہیے. بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آج تک کشائی نہیں کی ہے, میں نے آج تک کچھ نہیں کہا ہے, تمہارا عزم و ارادہ جو ہے, میں تمہارے عزم اور ارادے کو کمزور کرنے نہیں آئی. اللہ نے مجھے تمہارا شریک حیات بنایا ہے, تو شریک حیات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش کے لیے تمہارا ارادہ توڑ دوں. تم اپنے مضبوط ارادے کو آگے بڑھاؤ, مجھے نہیں چاہیے, آپ کو جو چاہیے وہ کریے. شوہر نے کہا ٹھیک, اب تجھ سے مجھے دم مل گیا ہے, اب میں ایسا نہیں کروں, نہیں جاؤں گا. دوسرے دن پھر دیکھا کہ اب کوئی بزرگ آتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج 50 دینار رکھے ہوئے ہیں, کل 100 تھے آج 50 رکھے ہوئے ہیں, بچے ابھی بھی بات ہے پیارے, جا کر اٹھا لا. وہ کہتا ہے کیا برکت رکھی ہے؟ کہا نہیں رکھی ہے. کہا تو پھر نہیں اٹھاؤں گا. تیسرا دن آیا, پھر کہا کہ سن آج 1 ہی دینار رکھا ہے. اب 50 بھی چلے گئے, اب بھی وقت ہے کہ جا کر لے لے. بچے نے پوچھا کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے؟ کہاں رکھی ہے؟ سبحان اللہ. 99 میں, پچھلے 100 میں, 50 میں برکت نہیں تھی, 1 رکھا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کہا تو ٹھیک ہے, میں صبح چلا جاؤں گا, نماز فجر پڑھی, نشاندہی کے مطابق پیڑ کے نیچے پہنچا, 1 دینار رکھا ہوا تھا, بس وہ 1 دینار لے کر گھر آ گیا. اب برکت کا اندازہ کریے. اب وہ جب شوہر گھر لے کر 1 دینار آیا, آج کی بیوی ہوتی تو ہنستی اس کی بات پر, مذاق بناتی اس کی بات پر کہ 100 نہ لیے 1 لے آئے. اب وہ 1 ہی لے کر بازار جا رہا, راستے میں کوئی ایک بڑا خوبصورت نوجوان مچھلی بیچنے کے لیے آیا. اس مچھلی کو اس نے اسے کہا یہ ہے تو ویسے 50 دینار کی, لیکن تمہیں میں 1 نہیں دے دوں گا کیونکہ مجھے جلدی بیچنا ہے. اب یہ رحمت خدا بندی دیکھیے, آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک ہار گئے لینے والے. کہہ رہے اب رکو میں لے چلتا ہوں, مجھے لے جائے. 1 دینار دیا اور مچھلی لے لی. گھر لائے گئے تو اس میں 2 ہیرے نکلے. سبحان اللہ, 2 ہیرے نکلے. اب 2 موتیوں کو اس نے نکالا, وہ موتی جو تھے دونوں کو نکال کر اس کی بیوی نے کہا سنو اس مچھلی میں 2 موتی نکلے ہوئے ہیں, ان کا کیا کروں؟ کل آؤ مجھے, میں کسی جوہری سے, کسی جولر سے جا کے اس کی قیمت لگوا لیتا ہوں, اب ہمیں دولت ہی دولت مل جائے گی. کہا ٹھیک ہے لے جائیے. اب وہ ان میں سے 1 موتی کو لے کر گیا, بازار میں پہنچا. پہنچنے کے بعد ایک بنیے سے کہا بھائی اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس موتی کی قیمت اس مارکیٹ میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا, اتنی قیمت ہے اس کی. البتہ تمہیں پتا دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا ایک رئیس ہے, ایک بادشاہ ہے, وہ تمہیں اس کی قیمت دے گا. کیوں؟ کہا ایسے ہی موتی کی اسے تلاش ہے, کیونکہ وہ بادشاہ اپنا ہاتھ مارا تھا اور اس ہاتھ میں اس کو ویسے ہی موتی چاہیے تھے جیسے تھے, اس میں کم تھے, اور اسے وہ موتی پورے کرنے کے لیے پوری دولت بھی دینے کو تیار تھا. اب وہ جب کہا نشاندہی کے لیے پہنچ گیا, اس نے بادشاہ کے مختصر یہ بادشاہ کے پاس گیا, کہا میرے پاس ایک موتی ہے, اسے دیکھ لو پھر قیمت لگا لینا. کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تڑپ گیا, کہا جلدی قیمت بولو. کہا میں نہیں لگاؤں گا صاحب, آپ کی جو سمجھ میں آئے وہ قیمت لے لیجیے. کہا 30 خچر اونٹ, 30 خچر اونٹ سونے اور چاندی سے لاد دیے اس کو. کہا اس 1 موتی کی قیمت یہ ہے, کیا تو خوش ہے؟ کہا صاحب میں تو غریب آدمی ہوں, مجھے 30 مل گئے ہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں پوری بادشاہت مل گئی ہے. ارے 1 گرام کسی کو مل جائے تو کھلے نہیں سماتا ہے, وہاں تو 30 خچر اونٹ کر مل گیا. مال واقعہ لائے نکال. اب حضرات گرامی, اس کے بعد وہ 30 خچر اونٹ لے کر اپنے گھر پہنچا, بیوی کو دیا. کہا دیکھ بیوی کا یہ کیا نتیجہ, کا یہ 30 خچر ہمارے نہیں ہیں, یہ اللہ نے اپنی برکت سے عطا فرمائے ہیں, اپنی رحمت سے, تو اس کو بانٹ دیجیے غریبوں میں. سبحان اللہ, کلیجہ رکھیں.
बांट दीजिए इसको गरीबों में और अपनी जरूरत के लिए निकाल लीजिए। गलत ये उसने वैसा ही किया। उसके बाद वो दूसरा मोती भी लेकर उसके पास पहुंचा। कहा बादशाह मेरे पास एक मोती उसका और है, आज की कीमत बताइए। कहा ठीक है, जो कल तुमने कीमत की थी वो आज ले लो। कहा नहीं, कल कीमत तुम्हारी मर्जी की थी, आज कीमत मेरी मर्जी की होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल कीमत तुम्हारी मर्जी की थी, आज की कीमत मेरी मर्जी की होगी। ये जो दूसरा मोती मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा, वरना मैं चला, मैं अपने मुंह मांगी लूंगा तो दूंगा। का ठीक है, क्या है बोल, तेरी मर्जी क्या है। कहा कल 30 थे, आज 60 ऊंट भरकर चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 30 अपने लिए और 30 गरीबों के लिए चाहिए। सुभान अल्लाह। अपने लिए चाहिए जितने ही जितने कल मिले थे। अब तो बरकत है ना रब की, मैंने बरकत के लिए थे 1 दीनार लिया था, अब 60 खच्चर ऊंट उसके घर आ गए हैं। आइए, वही तो कहा जा रहा है कि आवाज करम देता ही रहा, थके हार गए लेने वाले, मंगितों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। तो आइए, मैं इस वाक़े से आपका दिल बहलाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि आपको नसीहत देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। याद रखिए मुसलमानों, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। उनके किस्सों में, कहानियों में समझदारों के लिए नसीहत है। ऐ मुसलमानों, नसीहत मानो। इस बात से ये समझो कि एक बाप की खिदमत के लिए, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैंने घर को बांटने की बात कही, जायदाद को बांटने की बात कही, तो हर भाई ये कह सकता है कि मैं बाप लूंगा, क्योंकि जमीन 4 हिस्सों में बटेगी, मकान 4 हिस्सों में बटेगा, तो चौथा कमरा वो लेगा जो माँ को बाप को लेगा। अलगरज ये है, इसलिए उसने सीधा फैसला किया कि दर छोड़ो, घर छोड़ो, जमीन छोड़ो, बाप को लेकर चले जाओ। अल्लाह ने वादा फरमा लिया है, जिसके माँ बाप उससे राजी है, मैं उससे राजी रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। मुझे और आप सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। याद रखिए, क्योंकि ये जिंदगी फानी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हर चीज के लिए फना है, हर चीज को मिटना है। अगर कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ अल्लाह वाहदहु ला शरीक की ज़ात गिरामी है, वही बाकी रहेगी। तो हज़रात, जब वो बाकी रहने वाली चीज वो